بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ گزشتہ صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی جزا اور سزا یعنی بدلے کی تفصیل ہے۔ اذا السماء انشقت، جب دوسری بار سور پھونکنے کے وقت آسمان پھٹ جائے گا تاکہ اس میں سے بادل کی شکل کی ایک چیز کا نزول ہو جس میں فرشتے ہوں گے، جس کا ذکر سورہ فرقان کی آیت وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا میں ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان اپنے رب کا حکم سن لے گا اور مان لے گا۔ یہاں حکم سے تکوینی حکم مراد ہے، یعنی آسمان کو جو پھٹنے کا حکم ہوگا تو وہ اس کو مان لے گا۔ سننے سے مراد حکم ماننا ہے، اور وہ آسمان قدرت کا محکوم ہونے کی وجہ سے اسی لائق ہے کہ جس حکم کی مشیت اس کے متعلق ہو وہ ضرور واقع ہو جائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی، یعنی جس طرح چمڑا یا ربڑ کھینچا جاتا ہے تو اس وقت زمین کی موجودہ مقدار سے زیادہ لمبائی چوڑائی ہو جائے گی تاکہ اگلے پچھلے سب اس میں سما جائیں۔ چنانچہ آسمان کا یہ پھٹنا اور زمین کا بڑھنا دونوں حساب محشر کی تمہید اور مقدمات میں سے ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو یعنی مردوں کو باہر اگل دے گی اور سب مردوں سے خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ زمین اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے، سو اس وقت انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہاں آسمان اور زمین کی اطاعت اور حکم کی تعمیل کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ احکام الہیہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تشریعی احکام جن میں ایک قانون بتلایا جاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی سزا بتلا دی جاتی ہے، مگر کرنے والے کو اس کی جانب پر مجبور محض نہیں کیا جاتا، بلکہ انسان کو ایک درجے کا اختیار دیا جاتا ہے، وہ اپنے اختیار سے اس قانون کی پابندی کرے یا خلاف ورزی۔ اور ایسے احکام عموماً ان مخلوقات پر عائد ہوتے ہیں جو ذوی العقول کہلاتے ہیں، جیسے انسان اور جنات۔ یہیں سے ان میں مومن اور کافر اور مطیع اور نافرمان کی دو قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری قسم احکام کی تکوینی اور تقدیری احکام ہے۔ تکوینی اور تقدیری احکام کی تنفیذ جبری ہوتی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ سر منہ ان کے خلاف کر سکے۔ ان احکام کی تعمیل تمام مخلوقات جبراً کرتی ہے، ان میں انسان اور جنات بھی داخل ہیں۔ تکوینی احکام میں ان کے لیے جو کچھ مقدر کر دیا گیا ہے، مومن ہو یا کافر، متقی ہو یا فاسق، سب کے سب اسی تقدیر قانون کے تابع چلنے پر مجبور ہیں۔ اس جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کو حق تعالی خاص شعور اور ادراک عطا فرما دیں جو مکلفین میں ہوتا ہے، اور جب ان کو کوئی حکم حق تعالی کی طرف سے ملا انہوں نے اپنے اختیار سے اس کی تعمیل اور اطاعت کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکم سے مراد تکوینی حکم لیا جائے جس میں کسی کے ارادے اور اختیار کو دخل ہی نہیں ہوتا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی مرنے کے وقت تک کام میں کوششیں کر رہا ہے، یعنی کوئی نیک کام میں لگا ہوا ہے اور کوئی برے کام میں، پھر قیامت میں اس کام کی جزا یعنی بدلے سے جا ملے گا۔ قدح کے معنی کسی کام میں پوری جد و جہد اور اپنی توانائی صرف کرنے کے ہیں، یعنی انسان کی ہر کوشش اور جد و جہد کی انتہا اس کے رب کی طرف ہونے والی ہے۔ اس آیت میں حق تعالی نے بنی نوع انسان کو خطاب فرما کر اس کے غور اور فکر کے لیے ایک ایسی راہ دکھائی ہے کہ اس میں کچھ بھی عقل اور شعور ہو
تو وہ اپنی جد و جہد کا رخ صحیح سمت کی طرف پھیر سکتا ہے جو اسے دنیا اور دین میں سلامتی اور عافیت کی ضمانت دے۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ انسان نیک ہو یا برا، مومن ہو یا کافر، اپنی فطرت سے اس کا عادی ہے کہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے اور کسی نہ کسی چیز کو اپنا مقصود بنا کر اس کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت برداشت کرے۔ جس طرح ایک شریف نیک انسان اپنے معاش اور ضروریات زندگی کے حاصل کرنے میں فطری اور جائز طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور ان میں اپنی محنت اور توانائی صرف کرتا ہے، بدکار اور بدخو انسان بھی اپنے مقاصد کہیں بغیر محنت اور بغیر جد و جہد کے حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ عقل مند انسان اگر غور کرے تو اس کی تمام حرکات بلکہ سکنات بھی ایک سفر کی منزلیں ہیں جسے وہ غیر شعوری طور پر طے کر رہا ہے، جس کی انتہا اللہ تعالی کے سامنے حاضری یعنی موت ہے، اور یہ انتہا ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ہر جد و جہد اور محنت موت پر ختم ہونا یقینی ہے۔ یہاں تیسری بات یہ بتائی کہ موت کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضری کے وقت اس کی تمام حرکات اور اعمال اور ہر جد و جہد کا حساب ہونا عقل و انصاف کی روح سے ضروری ہے تاکہ نیک اور برے کا انجام الگ الگ معلوم ہو سکے، ورنہ دنیا میں تو اس کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایک نیک آدمی 1 مہینہ محنت مزدوری کر کے اپنا رزق اور جو ضروریات حاصل کرتا ہے، چور اور ڈاکو اسے 1 رات میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی وقت حساب کا اور جزا سزا کا نہ آئے تو دونوں برابر ہو گئے، جو عقل اور انصاف کے خلاف ہے۔ آیت کے آخر میں فملاقیہ فرمایا، ملاقیہ کی ضمیر قدح کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انسان جو جد و جہد یہاں کر رہا ہے بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچ کر اپنی اس کمائی سے ملے گا اور اس کے اچھے یا برے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملاقیہ کی ضمیر رب کی طرف راجع ہو اور معنی یہ ہو کہ ہر انسان آخرت میں اپنے رب سے ملنے والا اور حساب کے لیے اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ چنانچہ آگے نیک اور بد اور مومن اور کافر انسانوں کے الگ الگ انجام کا ذکر ہے، جس کی ابتدا اعمال نامے کا سیدھے یا الٹے ہاتھ میں آ جانا ہے۔ سیدھے ہاتھ والوں کو جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت اور الٹے ہاتھ والوں کو دوزخ کے عذاب کی اطلاع مل جاتی ہے۔ اس مجموعے پر اگر انسان غور کرے کہ ضروریات زندگی بلکہ اپنے نفس کی غیر ضروری مرغوبات کو بھی حاصل تو نیک اور بد دونوں ہی کر لیتے ہیں، اس طرح دنیا کی زندگی دونوں کی گزر جاتی ہے، مگر ان دونوں کے انجام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک کے نتیجے میں دائمی کبھی نہ ختم ہونے والی راحت ہی راحت ہے، اور دوسرے کے نتیجے میں دائمی مصیبت اور عذاب ہے۔ پھر کیوں نہ انسان اس انجام کو آج ہی سوچ سمجھ کر اپنی کوشش اور عمل کا رخ اس طرف پھیر دے جو دنیا میں بھی اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے اور آخرت کی دائمی نعمت بھی اسے حاصل ہو جائے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس روز جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں ملے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اس سے فارغ ہو کر اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا یعنی اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب کے مختلف درجات اور مراتب ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اصلاً اس پر عذاب ہی مرتب نہ ہو، یعنی اسے عذاب بالکل بھی نہ ہو۔ بعض لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اور حدیث میں اسی کی تفسیر یہ آئی ہے کہ جس حساب میں مناقشہ یعنی باز پرس اور سوال جواب نہ ہو، صرف پیشی ہو، اور یہ ان کے لیے ہوگا
جن کے لیے عذاب کا نہ ہونا لکھ دیا گیا ہوگا۔ دوسرا درجہ یہ کہ اس پر ہمیشہ کا عذاب نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دینے کا فیصلہ نہ ہو، اور یہ عام مومنین کے لیے ہوگا۔ یہاں واضح رہے کہ مطلق عذاب ہونا اس کے منافی نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا۔ اس سے مراد کفار ہے۔ نامہ اعمال پیٹھ کی طرف سے ملنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کی مشقیں کسی ہوئی ہوں گی تو الٹا ہاتھ بھی پشت کی طرف ہوگا۔ دوسری صورت مجاہد کا قول ہے کہ اس کا الٹا ہاتھ پشت یعنی پیٹھ کی طرف نکال دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، سو وہ موت کو پکارے گا جیسا کہ مصیبت کے وقت موت کو پکارنے کی عادت ہے، اور جہنم میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص دنیا میں اپنے متعلقین یعنی اہل و عیال، ملازم اور خدمتگاروں میں خوش خوش رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ عیش و عشرت اور خوشی میں پھول کر آخرت کو جھٹلانے لگا تھا، جیسا کہ آگے ارشاد ہے إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے خیال کر رکھا تھا کہ اسے خدا کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ اب آگے اس کے خیال کا رد ہے، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، لوٹنا کیوں نہ ہوتا۔ اب لوٹنے کے بعد جزا کو ثابت کیا جاتا ہے کہ اس کا رب اسے خوب دیکھتا تھا اور اس کے اعمال پر جزا دینے کا ارادہ کر چکا تھا، چنانچہ جزا اور سزا کا واقع ہونا ضروری تھا۔ اب آگے اس مضمون کی تفصیل ہے جسے پیچھے اس عنوان سے بیان فرمایا تھا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یعنی اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں لگا ہوا ہے، پھر قیامت میں اس کی جزا یعنی بدلے سے جا ملے گا۔ پیچھے انسان کی جنس کو خطاب تھا، اب یہاں تمام افراد کو خطاب ہے۔ پیچھے ملاقات کے عمل کو مجمل طور پر بیان فرمایا تھا، یہاں جس جزا اور بدلے سے ملاقات کرے گا اس کی تفصیل ہے۔ فلا اقسم بالشفق، سو اس بنا پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم اور ان چیزوں کی جنہیں رات سمیٹ کر جمع کر لیتی ہے، یعنی وہ سب جاندار مراد ہیں جو رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے میں آ جاتے ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے یعنی بدر بن جائے۔ لترکبن طبقا عن طبق، ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے، یعنی ایک حالت تو موت ہے، اس کے بعد عالم برزخ کے احوال، پھر قیامت کے احوال، پھر ان میں بھی ہر حالت کے ساتھ متعدد حالتیں ہوں گی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو اس صورت میں اس سے قرب کے مراتب میں ترقی مراد ہوگی، اور یہی شان رسول کے وارثوں کے مراتب اور احوال میں بھی ہوا کرتی ہے۔ ان قسموں کو اس مقام سے یہ مناسبت ہے کہ رات کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ پہلے شام کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد آسمان میں شفق یعنی پھیلی ہوئی سرخی نمودار ہوتی ہے، پھر زیادہ رات آ جاتی ہے تو سب سو جاتے ہیں۔ یہ سب موت کے بعد کے مختلف احوال سے مشابہ ہے، کیونکہ موت سے آخرت کا عالم شروع ہوتا ہے، جیسے شفق سے رات شروع ہوتی ہے، پھر برزخ میں رہنا لوگوں کے سوتے رہنے سے مشابہ ہے، اور چاند کا گھٹنے کے بعد پورا ہو جانا دنیا کے فنا ہونے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کے مشابہ ہے۔ فما لهم لا يؤمنون،
سو ان سب باتوں کے باوجود ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور خود تو ایمان اور حق کی کیا طلب کرتے، ان کے عناد کی تو یہ حالت ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بھی خدا کی طرف نہیں جھکتے۔ اس آخری آیت کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے، لیکن واضح رہے اگر سجدہ کی آیت ریڈیو یا ٹی وی ریکارڈنگ کے ذریعے سے سنی جائے تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جھکنے کے بجائے یہ کافر اور الٹی تکذیب کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالی کو سب خبر ہے جو کچھ یہ لوگ برے اعمال کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ سو ان کفریہ اعمال کے سبب آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے آخرت میں ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں، یعنی ان کے لیے آخرت میں ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت میں عمل صالح کی قید شرط کے طور پر نہیں ہے، کیونکہ مومن اگر گناہگار بھی ہو اس کو بھی ایسا ہی اجر ملے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا، یعنی جنت۔ بلکہ یہاں عمل صالح کی شرط سبب کے طور پر ہے کہ نیک کاموں کی بدولت یہ ثواب جلدی مل جائے گا، ورنہ تھوڑا سا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ ہاں خدا تعالی معاف کر دیں تو وہ اور بات ہے۔